خاموش گاؤں کی چیخ، دل کو چھو لینے والا بیان۔ پلیز ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ چاند پور پہاڑوں کے دامن میں بسا ایک چھوٹا سا گاؤں جو بظاہر سادہ اور پرامن دکھائی دیتا تھا، مگر حقیقت میں ایک پراسرار خاموشی میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہاں کے درخت بھی رات کو سانس لیتے محسوس ہوتے تھے اور ہوائیں کسی چھپی ہوئی آہ کی طرح سسک رہی ہوتی تھی۔ دن کے اجالے میں گاؤں کے بچے کھیلتے تھے، عورتیں کنویں پر پانی بھرتیں اور مرد کھیتوں میں کام کرتے، لیکن جب سورج پہاڑوں کے پیچھے چھپتا تو پورا گاؤں جلدی جلدی اپنے دروازے بند کر لیتا۔ چراغ بجھ جاتے اور صرف کتوں کے بھونکنے اور دور کہیں سے آنے والی عجیب چیخوں کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ یہ چیخیں نئی نہیں تھیں، پچھلے کچھ مہینوں سے ہر 15ویں رات پر یہ پراسرار آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ جنگل میں جنوں کا قبیلہ جاگا ہے، کچھ بزرگ دعویٰ کرتے تھے کہ پرانے دور کی بدروحیں لوٹ آئی ہیں، مگر سب کی نظر ایک بات پر متفق تھی: یہ گاؤں اب محفوظ نہیں رہا۔ اسی گاؤں کے ایک کچے مکان میں رہتی تھی نورین، ایک 18 سالہ غریب لڑکی۔ اس کی آنکھیں گہری اور پرسکون تھیں، جیسے صدیوں کے راز چھپائے بیٹھی ہو۔ اس کی ماں ایک نابینا بزرگ خاتون دعاؤں اور تسبیحوں میں مصروف رہتی تھی۔ نورین بچپن سے ماں کے سائے میں پلی بڑھی، لیکن اس کا بچپن عام بچپن جیسا نہ تھا۔ وہ اکثر خاموشی میں بیٹھے آسمان کی طرف دیکھتی اور تنہا باتیں کرتی۔ نورین کو گاؤں کے مولوی صاحب اللہ کی بندہ خاص کہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ نورین میں روحانی روشنی ہے جو کسی عام انسان میں نہیں ہوتی، مگر کسی نے اس بات کو سنجیدہ نہ لیا۔ ایک رات نورین ایک عجیب خواب دیکھتی ہے۔ اس خواب میں وہ ایک وسیع صحرا میں کھڑی تھی، چاروں طرف اندھیرا تھا، لیکن دور ایک نورانی بزرگ ہاتھ میں چراغ لیے اس کی طرف آ رہے تھے۔ وہ قریب آ کر بولے، نورین، تم آزمائش کے دروازے پر ہو، تمہارے رب نے تمہیں ایک خاص مقصد کے لیے چنا ہے، تمہاری خاموشی ایک جنگ کا اعلان بننے والی ہے، مگر یاد رکھو جن تمہاری روح سے خوف کھاتے ہیں، اسی لیے وہ تمہیں مٹانا چاہتے ہیں۔ نورین کی آنکھ کھلی تو اس کے کمرے میں ایک عجیب سی روشنی پھیلی ہوئی تھی، جیسے چاندنی اندر آ گئی ہو۔ اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا تو لمحے بھر کے لیے ایک سیاہ سایہ دکھائی دیا، جس کی آنکھیں لال تھیں اور وہ گھور رہا تھا۔ نورین نے جلدی جلدی آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، سایہ دھندلا ہوا اور غائب ہو گیا، مگر نورین کے دل میں ایک کپ کپی دوڑ گئی۔ اسی لمحے اس کی ماں بولی، نورین، آج رات کچھ آنے والا ہے، میں سن سکتی ہوں قدموں کی چاپ جو انسانوں کی نہیں۔ نورین کے خواب اور سیاہ سائے کی جھلک نے گاؤں کی فضا مزید بھوجل کر دی۔ اگلی صبح جب وہ فجر کی نماز کے بعد صحن میں آئی تو سورج کی روشنی بھی مدھم لگ رہی تھی، جیسے روشنی خود ڈر گئی ہو۔ نورین کی ماں خاموشی سے دیوار کی طرف منہ کیے تسبیح پڑھ رہی تھی۔ اچانک وہ بولی، بیٹی، تمہارا وقت قریب ہے، تمہارے نانا ایک ولی اللہ تھے، تم ان کی نسل سے ہو، تمہاری روحانی طاقتیں جاگ رہی ہیں۔ نورین حیرت میں پڑ گئی، اسے اپنی ماں کی یہ باتیں پہلے کبھی سننے کو نہیں ملی تھی۔ وہ کچھ پوچھنے ہی والی تھی کہ گاؤں کے دروازے پر زور کی چیخ سنائی دی۔ لوگ بھاگتے ہوئے آئے اور بتایا کہ گاؤں کے مشہور درزی نعیم چاچا کی 6 سالہ پوتی رات سے غائب ہے اور اس کے بستر پر کالے خون کے دھبے اور جلے ہوئے پتوں کا ڈھیر ملا ہے۔ مولوی صاحب نے گاؤں کے لوگوں کو جمع کیا اور کہا، یہ کام کسی انسان کا نہیں، جنوں کا قبیلہ بیدار ہو چکا ہے، ہمیں کسی روحانی مدد کی ضرورت ہے۔ اسی لمحے نورین کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، اس کے کانوں میں وہی بزرگ کی آواز گونجی، اب وقت ہے، اپنے رب کے نام پر قدم اٹھاؤ۔ نورین نے خاموشی سے چادر اوڑھی، وضو کیا اور پہاڑی جنگل کی طرف چل پڑی۔ لوگ حیران تھے کہ وہ تنہا کہاں جا رہی ہے، لیکن کسی میں رکنے کی ہمت نہ تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایسی روشنی تھی جیسے وہ کسی اور دنیا سے جڑی ہو۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی فضا بدل گئی، چاند، پرندے خاموش، ہوائیں ساکن اور درختوں کے سائے لمبے اور پراسرار ہو چکے تھے۔ نورین نے درخت کے نیچے آنکھیں بند کر کے دعا پڑھنی شروع کی۔ اچانک زمین پر ہلکی ہلنے لگی، ایک گہرا سایہ درخت کے پیچھے سے نکل کر سامنے آیا۔ اس کی شکل دھندلی، آنکھیں سرخ اور سانس آگ جیسی تھی۔ وہ جنات کے قبیلے کا ایک کمزور سپاہی تھا، مگر اس کی موجودگی بھی روح کو لرزا دینے والی تھی۔ اس نے نورین سے کہا، تم کون ہو؟ انسان ہو کہ اس جنگل میں داخل ہوئی ہو؟
کیا تمہیں موت سے ڈر نہیں لگتا؟ نورین نے پر اعتماد لہجے میں کہا، میں اپنے رب کے نام پر آئی ہوں، اگر تم نے کسی معصوم کو نقصان پہنچایا تو تمہیں باز پرس ہوگی۔ جن ہنسا، لیکن جیسے ہی نورین نے آیت الکرسی بلند آواز میں پڑھنی شروع کی، اس کا چہرہ بھڑکنے لگا، جسم کانپنے لگا اور وہ چیخ مار کر دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ نورین کو یقین ہو چکا تھا کہ وہ کوئی عام لڑکی نہیں، اس کے لفظ، اس کے ایمان اور اس کی دعائیں جنوں پر اثر رکھتی ہیں۔ اسی وقت ایک کمزور سی آواز آئی، جیسے کوئی بچی امی کہہ کر پکار رہی ہو۔ نورین نے درختوں کے بیچ ایک گھڑا دیکھا جہاں ایک چھوٹی سی بچی بندھی ہوئی تھی، وہی نعیم چاچا کی پوتی۔ نورین نے جلدی سے دعا پڑھی، گھڑے کے کنارے ہاتھ رکھا اور بچی کو نکالا۔ جنگل جیسی خاموشی سے چیخ اٹھا، درخت ہلنے لگے اور ہوائیں شور کرنے لگیں۔ ایک نئی جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ نورین نے بچی کو گھڑے سے نکال کر اس کی حالت بہتر کی۔ بچی بے ہوش تھی، لیکن نورین نے اسے تسلی دی اور دعا پڑھ کر اسے آرام دہ جگہ پر لے آئی۔ گاؤں واپس جانے سے پہلے اس نے ایک لمحے کے لیے جنگل کے اندر کی خاموشی کو محسوس کیا، جیسے کچھ غمگین اور غمناک قوتیں اس کے قریب تھیں۔ جب نورین واپس گاؤں پہنچی تو لوگ اس کا استقبال کرتے ہوئے پرجوش تھے، مگر اس کی آنکھوں میں ایک نیا خوف تھا۔ بچی کی حالت بہتر ہو چکی تھی، لیکن وہ مسلسل چپ تھی، جیسے کسی خوفناک تجربے سے گزر کر آئی ہو۔ گاؤں کے بزرگ اور مولوی صاحب نے نورین کو بلایا اور کہا، نورین، یہ تمہاری طاقت کا آغاز ہے، لیکن اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی انسان کی طاقت سے باہر ہے۔ جنات کا قبیلہ تمہارے پیچھے ہے، ہمیں اس لڑائی میں تمہاری مکمل مدد کی ضرورت ہے۔ نورین کی آنکھوں میں ایک عزم تھا، مگر اس کی روح میں ایک گہری تھکن بھی تھی۔ اس کا دل چاہ کہ وہ آرام کرے، لیکن اس کے اندر ایک عجیب سا جذبہ جاگ رہا تھا جو اسے بتا رہا تھا کہ یہ جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی، بلکہ یہ تو صرف آغاز تھا۔ ایک رات نورین کے خواب میں وہی بزرگ نظر آیا جس نے پہلے اسے وارننگ دی تھی۔ وہ بزرگ اس بار اور زیادہ واضح نظر آیا اور اس کی آواز بھی مضبوط اور اثر رکھنے والی تھی۔ نورین، اب تمہارا امتحان اصل میں شروع ہوتا ہے۔ تمہاری طاقت میں بے پناہ قوت ہے، لیکن جنات کے سردار رزاق کا سامنا کرنا ہوگا۔ وہ تمہیں اور تمہارے لوگوں کو تباہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تمہارے اندر ایک خاص سقیفہ چھپا ہوا ہے جو اس جنگ کو جیتنے کی کنجی ہے، مگر اس سقیفے تک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ نورین کی آنکھیں کھل گئیں، وہ تیزی سے اٹھ کر اپنی امی کے پاس گئی۔ ماں، مجھے ایک صحیفہ ملا ہے، لیکن میں نہیں جانتی کہ اس میں کیا ہے، کیا تم کچھ جانتی ہو؟ نورین نے اپنی ماں سے سوال کیا۔ ماں نے اس کی طرف ہنستے ہوئے دیکھا اور کہا، صحیفہ؟ وہ تمہاری تقدیر کا حصہ ہے۔ وہ صحیفہ تمہارے نانا کے پاس تھا، جو خود بھی ایک طاقتور ولی تھے۔ وہ تمہارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں تاکہ تم جنات کے سردار سے لڑ سکو۔ لیکن یاد رکھو، یہ صحیفہ صرف ایمان کے ذریعے کھلے گا۔ نورین نے اپنے نانا کے کمرے میں جا کر صحیفہ تلاش کیا۔ اس نے صحیفہ نکالا اور اس پر کچھ عجیب و غریب ملامات اور تحریریں تھیں۔ جیسے ہی اس نے صحیفے کو کھولا، ایک روشنی کی لہر نکلی اور صحیفے کی تحریریں ایک بار پھر واضح ہونے لگیں۔ صحیفے میں لکھا تھا، تم وہ ہو جو روشنی کی کرن ہو، تمہارے اندر وہ طاقت ہے جو جنات کی سلطنت کو مٹا سکتی ہے، لیکن یہ طاقت تمہیں صرف اس وقت ملے گی جب تم اپنے اندر کی تاریکی کو جیت لو گی۔ نورین نے فوراً سمجھا کہ یہ اندر کی تاریکی اس کی خود شکنی اور خوف ہے۔ اس کا امتحان اس کے ایمان، عزم اور قوت کا تھا۔ جنات کی طاقت سے لڑنے کے لیے اسے اپنے اندر کی کمزوریوں کو شکست دینا ہوگا۔ اسی لمحے گاؤں میں ایک دھاڑ سنائی دی۔ رزاق، جنات کا سردار، گاؤں کے قریب پہنچا چکا تھا۔ اس کی طاقت کا مظاہرہ فوراً گاؤں میں ہونا شروع ہو گیا تھا۔ درختوں کے پیچھے سے سیاہ دھواں اٹھ رہا تھا اور زمین دہل رہی تھی۔ نورین نے صحیفہ ہاتھ میں پکڑا، گہری سانس لی اور کہا، اگر زراق جنگ کی چاہ رکھتا ہے تو میں اسے اس کی تقدیر دکھاؤں گی۔ گاؤں کے قریب پہنچتے ہی زراق کی موجودگی نے پورے علاقے کو ایک غمگین سناٹے میں ڈبو دیا۔ درخت ہلنے لگے، زمین سرکنے لگی اور ایک سرد ہوا چلنے لگی جو ہر طرف سیاہی پھیلانے کا سبب بن رہی تھی۔ جیسے ہی زراق کا سایہ گاؤں کی حدود میں آیا، اس کی طاقت کا مظاہرہ ہوا اور گاؤں کے لوگ خوف سے کانپنے لگے۔ زراق کی صورت ایک شیطان کی مانند تھی، قدیم، پراسرار اور خون سے بھیانک۔ نورین نے گہری سانس لی، اپنے دل کی دھڑکن پر قابو پایا اور صحیفہ کو ایک ہاتھ میں پکڑا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ وقت صرف اس کی طاقت کا نہیں بلکہ اس کے ایمان کا بھی تھا۔ اسے صحیفے میں ایک اور ہدایت مل چکی تھی، صرف وہ شخص جو اپنے اندر کی تاریکی کو جیتے وہی جنات کو ہرا سکتا ہے۔
اپنے خوف کا سامنا کرو اور تمہاری طاقت غیر محدود ہو جائے گی۔ نورین نے خود کو تسلی دی اور گاؤں کے بیچ میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا مقابلہ زراق سے ہوگا اور یہ لڑائی صرف اس کی نہیں، پورے گاؤں کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والی تھی۔ زراق نے اپنی ہنسی کے ساتھ کہا، تم انسانوں کی قوم بہت عجیب ہو، کبھی ہار نہیں مانتے، لیکن تمہاری تقدیر تمہارے رب کے ہاتھ میں نہیں بلکہ میری طاقت میں ہے۔ نورین نے ایک قدم آگے بڑھایا اور بلند آواز میں کہا، تم نے اس گاؤں کو خوف سے ڈھانپ رکھا ہے، لیکن تمہارے جنات کی سلطنت اب ختم ہونے والی ہے۔ زراق ہنسا اور کہا، تمہاری لڑائی میں ساتھ نہیں، تمہاری لڑائی خود سے ہے۔ اگر تم اپنے اندر کی تاریکی کو شکست نہیں دے سکتی تو تم میری فریبوں کا شکار بنو گی۔ نورین کے جسم میں ایک سار لہر دوڑ گئی۔ اس نے زراق کی طرف قدم بڑھایا اور کہا، تمہاری طاقت تمہاری دھوکہ دہی اور دہشت میں چھپی ہوئی ہے، لیکن میری طاقت ایمان میں ہے۔ تبھی اچانک ایک زبردست دھماکہ ہوا اور زراق نے اپنی مکمل قوت کے ساتھ نورین پر حملہ کیا۔ زمین پھٹ گئی اور ایک جلالی آتش بگولا اس کے جسم سے نکلا۔ جنات کا لشکر گاؤں کے ارد گرد جمع ہو گیا۔ نورین نے صحیفہ کا ایک صفحہ کھولا اور اس پر لکھی گئی ایک مخصوص آیت پڑھنی شروع کی۔ یا اللہ، تیرے حکم سے یہ دھواں اور اندھیرا چھپ جائے اور تیرے بندے کی قوت بیدار ہو۔ چند لمحوں میں نورین کی آنکھوں سے ایک زبردست روشنی نکلی اور جیسے ہی وہ آیت پڑھتی گئی، زراق کی طاقت کم ہونا شروع ہو گئی۔ جنات کے لشکر میں ایک ہلچل مچ گئی اور وہ تذبذب کا شکار ہونے لگے۔ زراق کی آنکھوں میں غصہ اور خوف کا ملا جلاتا اثر تھا۔ وہ گھٹنے ہوئے یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تمہاری طاقت میں یہ روشنی کہاں سے آئی ہے؟ نورین نے جواب دیا، یہ روشنی میرے ایمان سے آئی ہے اور یہی روشنی تمہارے اندر کو مٹا دے گی۔ اس کے ساتھ ہی نورین نے پوری قوت سے ایک اور آیت پڑھی اور ایک زبردست روشنی کا دہاڑ ان کے درمیان میں پھینکا۔ زراق کے جسم میں خوفناک درد کی لہر دوڑ گئی اور وہ پیچھے ہٹنے لگا۔ جنات کا لشکر تتر بتر ہو گیا اور اس کی فوج کی طاقت میں کمی آنے لگی۔ زراق نے غصے میں آ کر چیختے ہوئے کہا، یہ تمہاری فتح نہیں، تمہارا انجام قریب ہے۔ چند لمحوں بعد زراق کا جسم دھندلا پڑا اور وہ مکمل طور پر غائب ہو گیا۔ جنات کا لشکر فوراً منتشر ہو گیا۔ نورین نے اپنی آنکھوں میں ایک سکون اور اطمینان محسوس کیا، لیکن اس کے دل میں ایک سوال اب بھی تھا۔ وہ جانتی تھی کہ جنگ ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ زراق کا غصہ اور طاقت واپس آ سکتی ہے اور اس کے بعد اس کا کیا ہوگا؟ گاؤں کی فضا سکون میں ڈوب چکی تھی اور جنات کے لشکر کا بکھرنا ایک نیا عہد لے آیا تھا، مگر نورین کے دل میں سکون کے باوجود ایک نیا سوال تھا۔ کیا زراق کی شکست کا مطلب یہ تھا کہ جنات کا قبیلہ مکمل طور پر شکست کھا چکا ہے، یا پھر یہ صرف ایک عارضی فتح تھی اور جنات کا انتقام ابھی باقی تھا؟ نورین کی روحانی قوتیں اب ایک نئے مقام پر پہنچ چکی تھی اور اس کی طاقت کا مرکز اس کے اندر کی ایمان اور عزم بن چکا تھا۔ اس کے صحیفے کی آیت میں سے ایک خاص آیت بار بار اس کے ذہن میں گونج رہی تھی، تم جو چاہو گے، اگر تمہارا دل سچا اور تمہارا عزم مضبوط ہو تو تمہاری دعا میں طاقت ہوگی۔ یہ آیت نورین کو اپنی تقدیر سے جڑنے کا مکمل شعور دے رہی تھی۔ اب وہ ایک عام لڑکی نہیں تھی بلکہ ایک طاقتور روحانی رہنما بن چکی تھی، جس کی دعائیں جنات کی طاقتوں کو مٹا دینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ لیکن زراق کی شکست نے جنات کے اندر ایک نئی خطرناک لہر دوڑائی تھی۔ وہ اسے ایک وقتی ہار سمجھ کر اپنی طاقت دوبارہ جمع کر چکے تھے۔ گاؤں میں کچھ دنوں تک سکون رہا، مگر نورین جانتی تھی کہ زراق کے دشمن اب بھی کمزور نہیں ہوئے اور جنات کا قبیلہ اپنی آخری طاقت کے ساتھ دوبارہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہوگا۔ چند دن بعد ایک اور رات جب گاؤں کے لوگ سونے کی تیاری کر رہے تھے، نورین نے ایک عجیب سی دھن کو گاؤں کے اوپر چھا جانے کا احساس کیا۔ وہ فوراً باہر نکلی اور اس نے اپنے دل کی آواز پر عمل کرتے ہوئے دعا کرنا شروع کی۔ دور درختوں کے پیچھے سے زراق کا دوبارہ ابھرتا سایہ نمودار ہوا اور اس کے ساتھ ایک نیا جلالی آتش بگولا بھی تھا۔ اس کے پیچھے جنات کا ایک اور لشکر تھا۔ زراق نے غصے میں آ کر کہا، تم نے مجھے جیتا ہے، مگر اب تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی، تمہاری تقدیر تمہارے ہاتھوں سے نکل چکی ہے۔ نورین نے گھبرائے بغیر کہا، تم مجھے مٹا نہیں سکتے کیونکہ میری طاقت تمہارے خوف اور دہشت سے بڑھ کر ہے۔ یہ جنگ صرف تمہارے ساتھ نہیں، تمہاری ذات کے اندھیروں سے بھی ہے۔ نورین نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کی اور جیسے ہی اس کی آواز بلند ہوئی، ایک عجیب روشنی اس کے جسم سے نکل کر پورے گاؤں کو چھو گئی۔ اس روشنی میں ایک بے مثال قوت تھی جو جنات کے لشکر کو گھیرنے لگی۔ زراق نے نورین کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، تم کیا سمجھتی ہو یہ روشنی تمہارے ہار کی علامت نہیں، تمہاری روشنی تمہاری موت کا آغاز بنے گی۔ لیکن نورین کی دعائیں اور اس کی ایمان کی طاقت اتنی مضبوط تھی کہ زراق کی ساری قوت دھندلا کر اس کی آنکھوں سے غائب ہو گئی۔ جنات کے لشکر کے افراد ایک ایک کر کے دھواں بن گئے اور جنگل میں غائب ہو گئے۔ زراق کا آخری شور سن کر نورین نے ایک آخری آیت پڑھ کر کہا، اللہ کی رضا سے تمہارے تمام اثرات مٹ گئے،
اب تمہیں تمہاری حقیقت کا سامنا ہے۔ نورین کی دعا کے ساتھ زراق کا وجود مکمل طور پر مٹ گیا اور اس کے ساتھ ہی جنات کا لشکر بھی مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ گاؤں کے لوگ جو خوف سے چھپے ہوئے تھے اب باہر آئے اور ان کی آنکھوں میں شکر گزاری کی جھلک تھی۔ نورین نے گاؤں میں امن کا پیغام دیا اور اپنی طاقت کو لوگوں کے درمیان پھیلانے کی قسم کھائی۔ اس نے ہمیشہ یاد رکھا کہ اس کی قوت ایمان میں تھی اور یہ ایمان اس کی سب سے بڑی طاقت بن چکا تھا۔ نورین کا سفر اب ختم ہو چکا تھا، لیکن اس کا مقصد ہمیشہ کے لیے گاؤں میں امن اور سکون کی ایک نئی روشنی بن کر روشن رہا۔ ہر انسان میں اپنی تقدیر کو بدلنے کی طاقت ہوتی ہے اور ایمان اور عزم کے ذریعے ہم ہر مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں۔ جنات کی جنگ صرف ایک علامت تھی، لیکن اصل جنگ انسان کے اندر کی تاریکی سے تھی، جیسے ہر انسان کو اپنی زندگی میں شکست دینی ہوتی ہے۔ اللہ کی رضا کی تلاش اور سچائی کے راستے پر چلنے کا عزم ہر شخص کو جیت دلاتا ہے۔